دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل کوبا امداد کن۔ آئیے ہم آپ سے مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے ولین فصل بہار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، جان عالمین، سید المرسلین، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج یہ ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہمارے آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور یہی ربیع الاول شریف 12ویں شب، جس شب میں ہمارے آپ کے اور سارے جہان کے آقا نامدار حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت و سعادت اسی ماہ مبارک میں ربیع الاول شریف کی اسی 12ویں شب میں صبح صادق کے وقت میں مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے شکم پاک سے آپ سے شہود پہ جلوہ گر ہوئے۔ حضرات، میرے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے، وہ دور کیسا دور تھا، وہ کیسی تاریکی چھائی ہوئی تھی، کیسے ظلمت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ حضرات یاد کیجئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دور نبوت کے بعد میں جب خودسری دنیا میں کسی دینی مربی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، خدا واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا کوئی قافلہ دکھائی نہ پڑتا تھا، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی گروہ دور تک دکھائی نظر نہ آتا تھا، قہر و جبار کی تسبیح و تحلیل کرنے والا کوئی دور تک قافلہ نظر نہیں آتا تھا، روحوں کی بے قراری کو قرار دینے والا کوئی نہ تھا، خالق ارض و سما مالک انس و جاں کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا، رب الارباب کے دین کو پھیلانے والا کوئی طاقت دکھائی نہ دیتی تھی، حتیٰ کہ کسی ہادی کی پرچھائیں تک نظر نہ آتی تھیں، بلکہ جگہ جگہ انتشار تھا، جگہ جگہ بے چینی تھی۔ خدا علم یزل کی عبادت کے بجائے خود ساختہ بے جان بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، آگ کے دہکتے ہوئے فلک شفاف شعلوں کو معبود برحق سمجھ کر ان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ وحشت و بربریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ہمہ وقت نیام سے باہر رہتی تھی، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی قدر و منزلت انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، پوری انسانی آبادی گناہوں کے بار سے دبی ہوئی چیخ رہی تھی، افراد انسانیت کے قلوب سے عزت و شرافت کی کھلی ہوئی کلیاں سسک کر دم توڑ رہی تھیں، ہر سمت کبر و نخوت کی گھٹا تو بدنیاں مدلا رہی تھیں، جہالت و گمراہی کی تاریکیاں دل و دماغ کے ہر گوشے میں پر چھا چکی تھیں، الغرض ہر صورت سے خدا واحد کی وحدانیت کا انکار کیا جا رہا تھا، کہیں پر دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا جا رہا تھا، کہیں پر چاند اور سورج جھلملاتے ہوئے ستاروں کے روبرون جبین عقیدت کو خم کیا جا رہا تھا، کہیں پر اپنی کامرانیوں کے لیے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے سر ٹیکا جا رہا تھا،
عدل و انصاف کا نام و نشان صفحہ دہر سے محو ہو چکا تھا، حقوق العباد غصب کرنا عام طور پر ضروری بن چکا تھا، بدکاری کا زہر پوری انسانیت میں پھیل چکا تھا، لوٹ کھسوٹ، چوری، عیاشی اور شراب خوری کا ان کا محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا، بات بات میں گالیاں دینا ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، اپنے اور بیگانے کا امتیاز اٹھ چکا تھا، تہذیب و تمدن کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو چکا تھا، ماں کی آغوش محبت سے ننھی ننھی بے گناہ بچیوں کو چھین کر سپرد خاک کر دیا جاتا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی عصمت اور عفت کو سر بازار نیلام کر دیا جاتا تھا۔ عام رسم تھی کہ فرزند اکبر اپنے باپ کی بیویوں کو جائیداد کی طرح قبضے میں کر لیا کرتا تھا۔ حضرات غور کیجئے، عورت کو اس کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اس کو محض خط نفس کی تکمیل کا ذریعہ اعلیٰ یا اعلیٰ تفریح سمجھتے تھے، عورتوں سے حقوق زندگی چھین لیے گئے تھے، حق و صداقت کے راستے انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، وادی دلالت میں بھٹکنے والے، نشے غفلت میں بدمست سرشار جو انسانیت سے عاری ہونے کے باوجود انسان کہلانے پر نازاں تھے، تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاشرے سے ناشنا تھے، باہمی خلوص و ہمدردی، عقیدت و محبت سے بے بہرہ تھے، زبردست کی شہنشاہی اور کمزور کی تباہی کے ایام تھے، زبردست زیر دستوں کی ہڈیاں چوس رہے تھے، غرض کی عرب کے وہ باشندے کردار و اخلاق، عادت و اطوار، محبت و اطواع، اخوت کی لذتوں سے کوسوں دور تھے، کوسوں دور نکل چکے تھے۔ اللہ اللہ، کتنی بھیانک وہ تاریخ تھیں، وہ گھڑیاں جب کفر الحاد کے گھنگور گھٹائیں انسانی سروں پر منڈلا رہی تھیں، کتنی کرب خیز تھی وہ ساعت جب کشتی انسانیت کفر و شرک کی تلاطم خیز لہروں میں ہچکولے خاک اگر غرق آب ہو رہی تھی، کتنے پرخطر تھے وہ لمحات جب شوہر کے انتقال پر نوجوان بیوہ کو نظر آتش کرنے پر کسی کی جبیں پر ہلکی سی شکن تک نہ آتی تھی، کتنے افسوسناک تھے وہ اوقات جب رب الارباب کا نام لینے والا کوئی دور تک دکھائی نہ پڑتا تھا، کتنے دردناک تھے وہ صبح و شام جب حقانیت کا پرچار بلند کرنے والا کہیں سے کہیں تک دور تک نظر نہ آتا تھا، کس قدر قیامت خیز وہ دور جب کوئی مونس غمخوار نہ ملتا تھا جو سسکتے اور بلکتے ہوئے مظلوموں اور جو تڑپتے اور دم توڑتے ہوئے انسانوں اور جو بے قصوں اور بے بسوں کے بہتے ہوئے اشکوں کو جذب کر لیتا، کتنا پرآشوب تھا وہ ماحول جب بات ہی بات آن کی آن میں ہزاروں خون آشام تلواریں شمشیر بے نیام ہو جایا کرتی تھیں اور کشتے پشتے لگ جایا کرتے تھے۔ کیسا پرملال تھا وہ وقت جب اکناف عالم میں ظلمت و بربریت کا پہرا لگا ہوا تھا، ہر چہار جانب تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ہاں یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب زمین اپنے سینے پر ایک محسن انسانیت کے پاؤں کے تلووں کی لذت پانے کے لیے بے قرار تھی، جب آسمان ایک بندہ حق پر رحمتوں کی برسات برسانے کے لیے مستعد تھا، جب مصر اور ہندوستان، بابل اور نینوا، یونان اور چین کی تہذیبیں اپنی شمع گل کر چکی تھیں، جب روم اور فارس اگرچہ تمدنی عظمت پر پرچمیں بلند کر رکھنے کے دعوے دار تھے مگر ان کے شیش محلوں میں بدترین مظالم کا دورہ تھا، جب کراہتی سے سختی زندگی کے تراشیدہ زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا، جب عرب کے رہ گزاروں میں قوم عصبیت نے حیات انسانی کا گلا دبوچ کر رکھا تھا، جب انسان صراط مستقیم سے بھٹک کر افراد تفرید کا شکار ہو چکا تھا، جب انسان نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بتکتا تھا، تو ٹھیک اس وقت اور ایسے بے روی کے ماحول میں ضرورت تھی کہ ایسے محسن انسانیت کی جو ایک ہی وقت میں منس غمخوار بھی ہو، جو یتیموں اور بیواؤں کا ساتھی بھی ہو، جو زیر دست اور غلاموں کا ہمدرد بھی ہو، جو حق و صداقت کا لمبردار بھی ہو، جو رشد و ہدایت کا پیکر بھی ہو، جو عدل و انصاف کا مرکز بھی ہو، جو نبوت و رسالت کا سنگم بھی ہو، جو مسیحائے زخم و جگر بھی ہو، جو محسن انسانیت بھی ہو، جو آنکھوں کا سرور اور دل کی ٹھنڈک بھی ہو، جو بے سہاروں کا سہارا بھی ہو، جو روتے ہوئے بے قصوں اور بے بسوں کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنے دامن کرم میں جذب کرنے والا بھی ہو، جو دل کا درمان اور کشمیر وطن کا سلطان بھی ہو۔ ضرورت تھی ایک ایسے ریفارمر کی جو پورے قوم انسانیت کی ضلالت و گمراہی کی پٹری سے اتار کر رشد و ہدایت کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دے۔ ضرورت تھی ایک ایسی ذات گرامی کی
جو عالم میں انقلاب پیدا کر دے، ضرورت تھی ایک ایسے آسمان نبوت کی جو دنیا کو سبعی فہمی خواص کے پنجے سے چھڑا کر ملکی صفات سے منتصف فرما دے، ضرورت تھی ایک ایسے بدر کامل کی جو نفسانی قدورتوں کے بجائے ربانی انوار کے قلوب سے کو معمور فرما دے، جو ضرورت تھی ربانی انوار سے قلوب کو معمور فرما دے، ضرورت تھی ایسے مرشد ربانی کی جو انسانی نفوس کو شائستگی بھی عنایت فرما دے، ضرورت تھی ایسے مغیث اعظم کی جو دنیا کو دستگیر بن کر قعر ضلالت سے نکال دے، ضرورت تھی ایسے منصف اعظم کی جو عدل و انصاف کے قوانین جاری فرما دے، ضرورت تھی ایسے فاتح اعظم کی جو ظلم و جہالت کی افواج کو شکست دے کر فتح و نصرت کے علم بلند فرما دے، ضرورت تھی ایسے رہبر اعظم کی جو دور افتادہ کے منازل کو قرب تک پہنچا دے، ضرورت تھی ایسے رسول اعظم کی جو چھوٹے ہوئے کو رب سے ملا دے۔ ہاں تو اس وقت اور اسی وقت میں اس فرش گیتی کا ایک ذرہ ان معصیت کیش انسانوں کے بارے گناہ سے تنگ آ کر کے دعا کرتا ہے، دعا فضائے آسمانی میں گھومتی ہوئی افلاک کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکراتی ہے، یکایک رحمت خدا بندی کو جوش آ ہی جاتا ہے اور رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ سرزمین مکہ سے پھوٹ پڑتا ہے۔ اچانک نسیم سحری کا ایک جھونکا آیا اور اندریبان چمن ایک دوسرے کو مزدہ جافزہ سنانے لگے، طائران خوش الہان اپنی روح نواز نغمہ سنجیوں سے دلوں کو پرخیب مستی ناز کرنے لگے، گلوں کے نرم نازک پنکھڑیاں مستی میں آ کر دوش نسیم کے سہارے جھومنے لگیں، لبوں پر مسکراہٹ کی بجلیاں چمکنے لگیں، کفر الہات کی عمارتیں پارا پارا ہو گئیں، توحید کا سورج طلوع ہو گیا، عالم کا نقشہ بدل گیا، تمام عالم مرفوعال ہو گیا، وہ روحانیات کے وہ درد سے تمام صحن زمین پر ہو گیا، مرجائی کلیوں کا رنگ جوش مسرت سے بدل گیا، آتش کدائے فارس بجھ گیا، مجوسیت کا شیرازہ بکھر گیا، عالمگیر مصیبت کے بجائے رحمت عامہ کا نزول ہوا، تمام جہاں نور سے معمور ہوا، بام کعبہ پر علم سبز نصب ہوا، ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا، جہان کا پودا نئے نئے لباس سے آراستہ نئی نئی ہوا میں جھومتا اور لہراتا نظر آنے لگا، زمین کے افسردہ خاطر پرطرف کی موسلادھار بارش ہونے لگی، باغ ہستی میں بہار آنے لگی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت خانوں میں ہلچل مچ گئی، جھوٹی خدائی کی جھوٹی شان و شوکت خاک میں مل گئی، ظالموں کا ظلم اور آقاؤں کی ڈکٹی آپس میں ان کی جو گھمنڈی تھی وہ ختم ہو گئی، وحشت و بربریت نیست و نابود ہو گئی، پوری کائنات انوار و تجلیات سے بھر گئی، خنک ہواؤں میں دل فریب بھینی بھینی مہک بس گئی، آرزو منداں جمال کی چشم و تمنا ہوئی، آتش خانوں کی صدہ سال آگ سرد ہوئی، قحط سالی کیا ہوئی، قحط سالی رفع ہوگی گلشن تمنا میں، باد مراد جلی خشک اور چٹیل میدان سرسبز و شاداب ہوئے، گنچے چٹک چٹک کر پھول کھل کر شگفتہ ہو گئے، مدتوں کے سوئے ہوئے گل اپنی رنگا رنگ صورتوں کے ساتھ رنگین تازہ اور ہتھیلیوں سے آنکھوں مل مل کر بیدار ہو گئے، دبلے جانور فربے ہو گئے، عزت جبروت والے بادشاہوں کے قصر و ایوان کے 14 کنکرے سر خاک ہو گئے، شیاطین کے تخت الٹ گئے، بت خانے ویران ہو گئے، بھوکے قحط زدہ سیر معلوم ہونے لگے، سوکھے ہوئے درخت پھل لانے لگے، پھول مہکنے لگے، غرض کی فصل اور موسمی تغیرات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے والی ہستی کے درد خیز کی خبر دی، باطل معبودوں کی ذلت اور رسوائی نے ان کے بطلان کی شہادت دی، نظام قدرت کے عظیم تبدیل سے ایک سر الہی کے ظہور کا پتہ ملا، نرگس منتظر کا فرش بچھا، رحمت الہی کا شامیانہ تنا، فراہ طرب نے عالم پر قبضہ کیا، شب غم نے بستر اٹھایا، صبح امید نے چہرہ دکھایا، اور 23 اپریل 571 عیسوی مطابق 12 ربیع الاول بار بات اختلاف دیگر 20 اپریل یا 571 عیسوی مطابق 9 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں صبح صادق، یہ روایتیں اختلاف ہے اس لیے میں نے بیان کر دی ہیں کہ وقت میں صبح صادق نے طلوع فرمایا، سرزمین مکہ پر عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں محبوب خالق اکبر، کونین کے سرور، دارین کے تاجور، مجموعے مخلوقات کے حرف اولین، موروث فضائل کمالات و آخرین، دیوان حشر کے صدر نشین، شہنشاہ انبیاء و مرسلین، تفسیر قرآن مبین، طٰہٰ و یاسین، کاتب قدرت کے قلم، ایجاد کے اول شاہکار، نادر روزگار، خلاصہ لیل و نہار، ہر زہرہ جبین اور انوار، نور
ایوان اخیار، گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول، مبدع ضوابط فروع اصول، رابطہ علت و معلول، واسطہ جاعل و مجعول، آسمان نبوت و رسالت کے نیر اعظم، نور دید ابراہیم و آدم، فخر آدم بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تشگان جمال کو شراب دیدار سے سیراب کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے اسی لیے اس وقت کیا کہا تھا، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنا کی گود میں آئی۔ اور ایک شاعر مشرق نے کیا خوب کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کا ہم دوش ثریا کر دیا۔ کیا نظر تھی، یا خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور حضرات کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں۔ عرب میں چاند نکلا، روشنی پھیلی زمانے میں۔ ذرا غور کیجئے، خالق اکبر نے محبوب اکبر کو کس تجھ کو احتشام اور کس شان و شوکت کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ وہ آیات نسیم سحری خرام ناز سے چلنے لگی، وہ آیات پوری روئے زمین میں امن و شانتی کی فضا پھیل گئی، وہ آیا تو پوری دنیا اتحاد و اتفاق کی گہوارہ بن گئی، وہ آیا تو کائنات کے گوشے گوشے کے مردہ جسم میں زندگی کے اثر نو ایک لہر دوڑ گئی، وہ آیا تو ذلت و گمراہی نیست نابود ہو گئی، وہ آیا تو تعصب و جہالت کی زنجیریں کٹ گئیں، وہ آیا تو انسان اور انسانیت کی آزادی کا وقت ساتھ لایا، وہ آیا تو سارے جہان کے لیے رحمت اور نور بن کر آیا، وہ آیا تو اخلاق کردار کا اعلیٰ نمونہ بن کر آیا، وہ آیا تو ایسا عظیم مسلح بن کر کے آیا جو ہر اصلاح سے پہلے خود اس کی عملی نظیر پیش فرماتا۔ اگر اسے نماز کا حکم دیا تو پہلے خود رات بھر اس طرح نماز پڑھ کر دکھائی کہ پائے مبارک آپ کے ورم کراتے تھے۔ اگر اس نے روزے کا حکم دیا تو پہلے خود دائم الصوم رہا۔ اگر اس نے تجارت کا حکم دیا تو پہلے خود تجارت کے بازاروں میں وابتغوا من فضل اللہ کی عملی تفسیر بن کر تجارت کی۔ اگر اس نے تنگ دستی پر صبر و شکیب کی تلقین کی تو پہلے خود اپنے شکم پر مبارک پر پتھر باندھے۔ اگر اس نے اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد کے لیے قربان کر دینا سکھایا تو پہلے خود بھوکے رہ کر اپنے صحابہ کو کھلایا۔ اگر اس نے فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے تو پریکٹیکل طور پر جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کے دوش بدوش خندق کھود کر اس کو بھی ثابت کر دیا۔ لیکن جب اسی محسن انسانیت اور اسی پیغمبر نبوت و رسالت نے چاہا کہ جگہ جگہ سر جھکانے والے انسان سے ایک خدا واحد کی عبادت کرائی جائے، ساری دنیا کو بتوں کی محبت کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، در بدر بھٹکتی ہوئی قوم کو صرف اور صرف ایک قہر جبار کے آستانے پر جھکا دیا جائے، جہنم کے دہکتے ہوئے فرق شگاف شعلوں اور چمکتے ہوئے سرخ انگاروں میں ڈوبنے والی امت کو نجات راہ دکھائی جائے، عرب جیسی قوم کی بےہودگیوں اور بدعقیدیوں کو اصلاح کی جائے، بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے سامنے خدائے لم یزل کا نازل فرمودہ قانون پیش کیا جائے، برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کو فروغ دیا جائے، اولاد آدم کے دلوں سے معبودان باطل کی انسیت دور کر کے ان میں انوار الہی کی تجلیاں بسا دی جائیں، قوم انسانیت کے دلوں کی قدرتوں کو نکال کر ان میں انوار ربی اور تجلیات سمدی کی مقدس آبادیاں بسا دی جائیں۔ تو اس وقت اس مقصد کو لے کر کے پیغمبر اسلام نے آگے قدم بڑھاتے ہیں آپ، اور جب آگے قدم بڑھاتے ہیں اس دور کے اندر حضرات، یہیں سے اس بیان کو میں اپنے اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کا بیان پھر آپ سماعت کیجیے گا۔ پروردگار عالم کے دعا ہے، بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ ہم کو بولنے میں اور کسی دن کوئی غلطی ہوگی مولا اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔